بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی دور دراز کے سفر سے گھر واپس لوٹے تو ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے پر دستک دی۔ اس وقت سلطان آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے سپاہی کی دستک کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس سپاہی نے دروازے پر معمور کھڑے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے سلطان کے پاس ہر حال میں جانا ہے۔ دروازے پر معمور درباریوں نے کہا کہ سلطان بہت طویل سفر سے آئے ہیں اور وہ بہت تھکے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، تمہیں کچھ دیر کے بعد آنا ہوگا۔ وہ سپاہی سلطان کا بہت خاص تھا، وہ اجازت کے بغیر بھی سلطان کے کمرے میں آیا جایا کرتا تھا، اس لیے اس وقت سپاہی نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہاں ہی بیٹھ جاتا ہوں، جب سلطان جاگ جائیں گے تو میں ان سے اپنا مسئلہ بیان کروں گا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہوئے تو سپاہی نے سلطان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور سلطان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کا نام لے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کافی دیر سے کمرے کے دروازے پر بیٹھے ہو؟ وہ سپاہی سلطان کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے عرض کی، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر آپ کے انتظار میں تھا جبکہ آپ تو گہری نیند میں سوئے تھے؟ سلطان کہنے لگے، میری بات یاد رکھو، وہ انسان کبھی بھی فاتح نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد کی خبر نہ رکھتا ہو۔ سلطان نے کہا، ہمیشہ فاتح اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد کی خبروں سے واقفیت رکھتا ہو۔ سپاہی سلطان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ پھر سلطان نے سپاہی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے جو تم اتنی دیر سے میرے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی نے عرض کی، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے۔ جب حکیم صاحب سلطان کے پاس تشریف لائے تو حکیم صاحب سلام پیش کرنے کے بعد بولے، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، پوچھو۔ حکیم صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حکیم نے عرض کی، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں بہت سے شاگرد ہیں جن میں سے ایک شاگرد خاتون بھی ہے، وہ یہودی نسل سے ہے۔ اس عورت کے پاس اسلام کے بارے میں بہت علم ہے، وہ مسلمان بھی ہونا چاہتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہ ہے، اسی وجہ سے وہ کئی مدت سے مسلمان ہونے سے قاصر ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے حکیم سے کہا، حکیم صاحب، کیا آپ بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے؟ بتائیے وہ کیسا سوال ہے جس کا جواب نہ پا کر وہ عورت ابھی تک یہودی ہے؟ حکیم صاحب نے عرض کی، سلطان معظم، وہ عورت کا سوال ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں ایسی کیا برائی ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو دور کی بات، اس کا نام زبان پر لانا بھی اس نفرت سمجھتے ہیں۔ ہمارے قبیلوں میں تو سب لوگ خنزیر بڑے شوق سے پالتے اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اے سلطان معظم، میرے پاس تو اس عورت کے سوالوں کا جواب نہیں، آپ اس عورت کے سوال کا جواب دے دیں گے؟ اس سوال کا جواب پا کر عورت مسلمان ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو اگلے دن ہی اپنے دربار میں حاضر کرنے کا کہا۔ جب دوسرے دن حکیم اس عورت کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، بتاؤ تم کون سا سوال پوچھنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی، جی سلطان معظم، میں دین اسلام کے بارے میں بہت علم رکھتی ہوں، دین اسلام مجھے پسند آ چکا ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوئی ہوں، میں مسلمان بھی ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں یہودی ہوں، ہم خنزیر بڑے شوق سے پالتے اور کھاتے ہیں۔ میں نے بے شمار جگہوں پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا سختی سے منع ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا کیوں منع ہے؟ کیونکہ اگر میں مسلمان ہو گئی تو میں تو خنزیر کا گوشت کھائے بغیر نہ رہ سکوں گی۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی بہترین دلیل پڑھنے کو نہیں ملی۔ میں نے بائبل کا بھی مطالعہ کیا، اس میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ یہودی لوگ تو خنزیر کے گوشت کو بڑے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ عورت کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ کا 3 جگہوں پر ارشاد ہے کہ جس میں خنزیر کے گوشت کے کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عورت کو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی بتانے لگے جس میں اللہ نے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔
اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ بائبل لے آؤ جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ہو۔ جب وہ کتاب سلطان کے پاس پیش کی گئی تو سلطان نے اس عورت کو وہ صفحہ نکال کر پڑھنے کو کہا کہ اس صفحے پر کیا لکھا ہے۔ اس پر خنزیر کے گوشت کو کھانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو بائبل میرے پاس ہے اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ خنزیر کے گوشت کو کھانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ جو آپ کے پاس ہے اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ خنزیر کو گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا، لعنت ہو ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنے مزے کی خاطر بائبل جیسی پاک کتاب کے الفاظ ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ سلطان نے کہا، جو تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارے لکھاریوں نے لکھی ہے اور اس میں اپنی مرضی سے تحریف کی گئی ہے۔ اب میں تمہیں سائنسی اعتبار سے بتاتا ہوں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل تم میرے پاس خنزیر کے گوشت کو پکا کر لانا، میں تم کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ عورت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل گئی، وہاں سے اس نے خنزیر کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکا کر سلطان کے دربار میں پیش کیا۔ تو سلطان نے اس عورت سے کہا کہ اس پکے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی لو، اس بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹ دو۔ جب اس عورت نے گوشت کی بوٹی کو 2 حصوں میں کاٹا تو گوشت کا اندر والا حصہ کچا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، کیا تم نے اس گوشت کو اچھے طریقے سے نہیں پکایا تھا؟ اس عورت نے سلطان سے کہا، جناب والا، میں نے اس گوشت کو بڑے اچھے طریقے سے پکایا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اسے جتنا مرضی پکائیں وہ اندر سے کچی ہی رہے گی۔ جب تم کچے گوشت کو کھاؤ گی تو تمہارا پیٹ بیماریوں سے بھر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر کے گوشت کو کھانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کچا گوشت انسان کے پیٹ میں جائے گا تو بے شمار بیماریوں کی جڑ بنے گا۔ خنزیر کے بارے میں مزید بتایا کہ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ یہ سب باتیں سن کر عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔